تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ آراف کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اصحاب آراف انسانوں میں سے ہیں، جنوں میں سے یا فرشتوں میں سے؟ جنت اور جہنم کے درمیان حائل ہونے والے حصار کے بالائی حصے کا نام آراف ہے۔ اس مقام پر کچھ لوگ ہوں گے جو جنت اور دوزخ دونوں طرف کے حالات دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ جنتیوں کے عیش و آرام کی بنسبت جہنم میں اور جہنمیوں کے بنسبت جنت میں ہوں گے۔ اس مقام پر کن لوگوں کو رکھا جائے گا؟ یعنی ابن جریر کہتے ہیں کہ آراف عرف کی جمع ہے۔ اہل عرب کے نزدیک زمین سے بلند ہر جگہ کو آراف کا نام دیا جاتا ہے۔ مرغ کی کلغی کو بھی اس کے بلند ہونے کی وجہ سے عرف کہا جاتا ہے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آراف جنت اور جہنم کے بیچ کا ایک ٹیلہ ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس میں ان کے جو مکالمات اہل جنت اور اہل جہنم سے نقل ہوئے ہیں وہ اس طرح ہیں: اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اور اہل آراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر۔ پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہیں کرے گا؟ تو مومنوں، تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کچھ رنج و اندوہ ہوگا۔ یہ اہل آراف کون ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال بیان ہوئے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا رجحان اس رائے کی طرف ہے جس کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اور بد اعمال برابر تھے۔ یہ رائے چونکہ ایک مرفوع روایت میں بیان ہو گئی ہے، شاید اسی لیے اس کی شہرت ہو گئی، تاہم خود ابن کثیر نے اسے غریب قرار دیا ہے، جبکہ امام ناصر الدین بانی نے اسے منکر کہا ہے۔ محدثین کے اس تبصرے کے بارے اس کی حیثیت صرف ایک قول کی رہ جاتی ہے، اور اسی حیثیت سے اسے دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے حوالے سے کئی اور تفاسیر بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں حصہ لیا۔ یہ موقف بھی بعض ضعیف روایات میں آتا ہے۔ قرآن مجید کی اصحاب آراف کے بارے میں واحد تصریح ان کے وہ مکالمات ہیں جو اوپر نقل کیے گئے ہیں، یا پھر ان کا آراف کی بلند چوٹیوں پر موجود ہونا۔ پہلے ان کے اس مقام کو لیجیے۔ بلند جگہ پر کسی شخص یا گروہ کو کھڑا کرنے کا ایک ہی مقصد سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ ان لوگوں کو نمایاں کر کے دوسروں کے سامنے پیش کیا جائے۔ کسی بلند مقام پر نیک اور بد اعمال کے یکساں ہونے والے لوگوں کو کھڑا کر کے نمایاں کرنے کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں، یہ مقام اگر انبیاء اور صلحاء کو عطا کیا جائے تو ان کی عزت افزائی کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس سے زیادہ صریح چیز ان کی گفتگو ہے۔ کافروں سے ان کے مکالمات پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ ایسے لوگوں کی زبان سے نہیں نکل سکتے جن کا ابھی جنت میں جانے کا فیصلہ نہ ہوا ہو۔ غور کیجئے کہ جس طرح یہ لوگ کفار کو لتاڑ رہے ہیں، یہ کام کوئی ایسا شخص کیسے کر سکتا ہے جس کے گناہ بھی زندگی میں اتنے ہی ہوں جتنی اس کی نیکیاں، جن کی نجات کا فیصلہ ہی ابھی نہ ہوا ہو؟ اس طرح بیچ میں لٹکنے والے لوگ روز محشر وہ ہمت اور اخلاقی برتری کہاں سے لا سکتے ہیں کہ کفار کو اس طرح شرمندہ کریں؟ بعض مفسرین نے اصحاب آراف کو سب سے بلند پایا اہل بہشت قرار دیا ہے، جو شفاعت یا شہادت کی غرض سے مقام آراف پر فائز ہوں گے۔ امام علی، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے منقول روایات اس امر کی حکایت کرتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت ہی وہ ہیں جو مومنین کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے اور حق کے پیروکاروں کی مدد کریں گے، انہیں روانہ بہشت کریں گے۔ ایک روایت میں ابن عباس سے منقول ہے کہ اصحاب آراف میں حضرت عباس، حضرت حمزہ اور حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ بعض دیگر تفاسیر میں اصحاب آراف کی تفسیر پیغمبروں کے ایک گروہ پر ہر امت میں سے عادل گواہوں جو آخرت میں لوگوں کے اعمال پر شہادت دیں گے، ہر امت میں سے عادل گواہ جو آخرت میں لوگوں کے اعمال پر شہادت دیں گے، یا صالح علماء کی جماعت سے کی گئی ہے۔ چنانچہ تابعی مفسر ابو مجلس نے اہل آراف کو ملائکہ کے افراد قرار دیا ہے جو اہل بہشت اور دوزخیوں کو پہچانتے ہوں۔
کیا اصحاب اعراف انسانوں میں سے ہیں، جنوں میں سے یا فرشتوں میں سے؟ اس بارے میں کئی اقوال پائے جاتے ہیں کہ جن میں سے ہم نے بعض کی طرف اشارہ کیا ہے۔ علامہ طباطبائی کی نظر میں اہل اعراف جنات اور ملائکے کی صنف میں سے نہیں ہیں۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ مخلص ہیں جن کا مقام و منزلت پورے اہل محشر سے بلند ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بہشتی اور دوزخی دونوں گروہوں اور کسی کے حق میں گواہی دے سکتے ہیں، شفاعت اور حکم کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جن سے بشر میں سے ہیں یا جنات یا ان دونوں میں سے، اس بارے میں آیات خاموش ہیں، اور ان آیات میں سے اس معنی کا استفادہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں کہیں ایسا کچھ مطلب نہیں ملتا کہ انسانوں کی کسی ذمہ داری کو جنوں نے نبھانا ہے اور جنوں کے ذریعے قیامت کا کوئی کام انجام پائے گا، مانند شہادت اور شفاعت۔ بس جب ملائکہ اور جن کی صفت میں سے یہ نہیں ہیں تو حتماً یہ بشر میں سے ہی ہیں۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔